بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ذاتی طور پر میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھا گیا جس میں کسی نے پولیس کی ایف آئی آر کو معیار بنانے کے بجائے ان ایمبولینسوں کو، ان سروسز کو معیار بنایا جو لوگ آ کر حادثے کے اوپر آ کر لوگوں کو اٹھاتے تھے، لاشوں کو اٹھاتے تھے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ تنہا کراچی میں مرنے والوں کا جو تناسب ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ تعداد ہولناک حد تک زیادہ ہے۔ اور اس سے اندازہ یہ قائم ہوا کہ پورے ملک میں کم و بیش 1 لاکھ لوگ سالانہ حادثات میں مر جاتے ہیں۔ ان حادثات کی ایک بہت بڑی وجہ تیز رفتاری ہے۔ اس تیز رفتاری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ اسپیڈ بریکر بناتے ہیں جو گاڑیاں بھی توڑتے ہیں اور سفر میں بھی مشکل پیدا کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے کہ کیمرے کے پاس پہنچ کے گاڑی کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں، ادروائز وہ گاڑی کو تیزی چلاتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا مسئلہ ہمیں جو سڑکوں پہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ کسی کی غلطی ہو جانے پر یا خود غلطی کرنے کے اوپر آپس میں لڑنے لگتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور رمضان کے مقدس مہینے میں یہ چیزیں کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار کے وقت لوگوں کو گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، آفس سے لوگ نکلتے ہیں اور جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس میں اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے اس سارے پس منظر میں ایک تعلیم ہمیں دے رکھی ہے۔ ویسے تو اس کا تعلق عمومی زندگی سے ہے، لیکن ہم اس کو اگر ٹریفک کے قوانین کے اوپر بھی اپلائی کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ہمارے اس طرح کے تمام مسائل کا وہ حل ہے جو قانون تو نہیں کرا سکتا، لیکن خدا ہم سے خود کرا دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین میں آہستگی کی چال چلتے ہیں، یعنی وقار اور اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ لسان العرب میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہونا کا کہ وقار اور اعتدال کے ساتھ، اور جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو اس موقع پر اگر اس دین کی ہدایت پر ہم عمل کریں گے، رحمان کے بندے ہونے کا ثبوت دیں گے، تو نہ گاڑی ہم بہت تیز چلائیں گے نہ بہت آہستہ چلائیں گے، درمیانی رفتار سے چلائیں گے، اور یہ وہی رفتار ہوتی ہے جو عام طور پر قانون مقرر کرتا ہے۔ تو اب جو قانون کا حکم ہے وہ ہمارے لیے خدا کا حکم بن گیا۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ حادثات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کسی نے خلاف ورزی کر دی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم جذبات میں آئیں، جہالت بائی ڈیفینیشن جذبات سے مشتعل ہو جانے کا نام ہے، اور خود برا بھلا کہنے لگیں، یا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ہمیں برا بھلا کہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے لڑیں، ہم قرآن کی اس ہدایت پر عمل کریں گے۔ اور ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو تم جواب میں اسی طرح کی جہالت کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اور روزے میں ہم جانتے ہیں کہ بھوک کے عالم میں یہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے واقعی تقوی اختیار کیا ہے اور قرآن کی ہدایت پہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں قرآن مجید کی اس ہدایت کو لانا ہوگا، ہمیں اپنی ڈرائیونگ کے اندر بھی اعتدال لانا ہوگا، اور کوئی شخص ہمارے ساتھ جہالت کرے تو ہمیں اس سے سلام کر کے رخصت ہونا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔